نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مجھے یاد آیا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون ایک طرف اور ساری کائنات کا تباہ ہو جانا ایک طرف ہے. حضور کا فرمان ہے. اس کا مفہوم ہے جو مسلمان کی جان ہے وہ زیادہ عزیز ہے. اب اس کا نقصان ہو رہا ہو اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ہمارے ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے. کیونکہ تعلق دین کی وجہ سے ہونا چاہیے. یہ جو آج ہم اپنی مستیوں میں گم ہیں, ہمیں دنیا کی خبر ہی نہیں کہ ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے مسلمان بھائیوں کے جو زیر علاج مریض تھے ہاسپٹل پر انہوں نے بم گرا کے 1000 یا 1500 سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا, شہید کیا. میں کہتا ہوں مجھے میچ کی فکر ہے, میں کہتا ہوں مجھے اپنے پیٹ کی فکر ہے, میں کہتا ہوں مجھے اپنے خاندان کی فکر ہے, میں کہتا ہوں مجھے اپنے علاقے کی فکر ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی بندے کی سٹیٹمنٹ تھی, اس نے کہا یار بچاتے نہیں ہو تو آ کے دفنا ہی دو. اگر بچا نہیں سکتے ہو تو جو ہمارے مرے پڑے ہیں ان کو آ کے دفنا ہی دو. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہ 2 ہفتوں سے جنگ شروع ہے, 7 اکتوبر سے لے کر آج 20 اکتوبر ہے. 2 ہفتوں سے جنگ شروع ہے. 4000 مسلمان مارے گئے, 5000 ہونے والے ہوں گے. 12000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. سینکڑوں جو عمارتیں ہیں وہ گرا دی گئی. انسانیت کے حقوق بتانے والے, اور پھر میرے جیسا کمزور ایمان کا بندہ بھی کہتا ہے نہیں نہیں وہ دیکھو نا وہ بڑی ترقی یافتہ ہیں, وہ بڑے آگے جا رہے ہیں, دیکھو وہ انسانیت کے حقوق بتا رہے ہیں. کہاں ہیں ان کے حقوق یار؟ مسلم ہونا غیر مسلم ہونا ایک الگ بات ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کہاں ہے ان کی غیرت؟ کہاں ہے وہ عالمی ادارے؟ اور یہ 57 اسلامی ممالک کیا کر رہی ہیں؟ صرف مذمت کر رہے ہیں. مذمت سے کام بنے گا؟ مذمت سے کام نہیں بنے گا. 57 اسلامی ممالک ایک طرف, میں چونکہ پاکستانی باشندہ ہوں تو میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. اگر صرف ہمارے ملک پاکستان کی حکومت سرکاری سطح پہ فلسطین کی مدد کا اعلان کر دے, اس کی جرت ہی نہیں ہے جنگ نہ بند کرے. ہمیں اپنے تعلق عزیز ہیں, ہمیں اسلام کا تعلق عزیز نہیں ہے, ہمیں ان کی گرانٹیں عزیز ہیں. اس کا حکم ہے جو تو کر سکتا ہے وہ کر, مدد پھر اوپر سے آئے گی. انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا, امتحان ہمارا ہے. آپ مسلمان کی مدد کرنے سے زیادہ حق ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں. کیوں؟ اس لیے جو بیت المقدس سے ہمارا تعلق ہے, القدس سے, مسجد اقصیٰ سے, وہ انبیاء کی زمین ہے. وہ وہاں کے جو باسی ہیں وہ انبیاء کی اولادیں ہیں, اور وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی کوئی اپنی ذاتی جنگ نہیں ہے. یہ وطن کی لڑائی ہے, یہ زبان کی لڑائی ہے, یہ قومیت کی لڑائی ہے. نہیں, ان کی جو لڑائی ہے وہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہے. جب بیت المقدس کے تحفظ کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے دکھ بھی نہیں ہے, ہم تو اپنے کام میں مصروف ہیں. اسلام کا یہ سبق ہے کہ تعلق وہ اسلام کا ہے, تعلق مومن کا ہے, تعلق مسلمان کا اہم ہے. کہ ایک مسلمان جسم کی مانند ہے, تو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپتا ہے.
لیکن اگر ہمارا ایمان کامل ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا تو ہمیں درد ضرور ہوتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ کیا یہ ہم نے ایٹم بم کو کرنا ہے؟ کیا خالد اور شہین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کام بھی نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ مجھے بتائیں۔ صرف دکھانے کے لیے ہیں؟ دکھا کے آپ کیا کریں گے؟ کو پتہ ہی چلانا ہی نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بابا جی کہتے تھے خالد چلانے کے لیے غیرت بھی خالد والی چاہیے۔ جو دین اور اسلام کی راہ پہ چل پڑے وہ عزیز ہیں، نہ رشتہ داری عزیز، نہ زبان عزیز، نہ نسب عزیز، نہ رشتہ، نہ علاقہ، نہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ عزیز وہ ہے جو اللہ کی راہ پہ چل پڑے۔ وہ سلیمان فارسی فارس سے آئے تو کیا کہا؟ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ کیوں؟ تعلق اسلام کا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکئی چہب العجبیست۔ رشتہ دار انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، سائے پہ ہو گئے، کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، قومیت، زبان، علاقہ، سب کچھ پیچھے۔ مسلمان کا تعلق یہ ہے کہ وہ فارس سے آئے، وہ جو ہے حبش سے آئے، وہ اسلام کو عزیز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تعلق مومن کا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مسلمان کٹ رہا ہے، ہمارا مسلمان مر رہا ہے۔